بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ اس کے اندر ہم نے کیا دیکھنا ہے جی؟ خلافت سسٹم کو دیکھنا ہے، خلفائے راشدین کو دیکھنا ہے، اور اموی اور عباسی خلافت کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اسلامیات میں ہم نے جو سب کچھ کور کیا وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسکس آف اسلام کو ہم نے کور کیا تھا پہلے لیکچر میں، کہ امت کس کو کہتے ہیں، خلافت کس کو کہتے ہیں، کچھ بیسک ٹرمینالوجیز کیلنڈر کے حوالے کے، ہجری کیلنڈر وغیرہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھی تھیں، کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، بیٹے بیٹیاں کتنی تھیں، یہ سارا کچھ۔ تو تیسرے لیکچر میں، کل کے لیکچر میں ہم نے غزوات کے انسیڈنٹس کو دیکھا تھا، غزوے کیسے کیسے ہوئے، اور مختصر طور پہ بریفلی ہم نے ایک دو سلائیڈز میں دیکھا تھا کہ کون کون سے واقعات کب ہوتے ہیں، کہ میثاق مدینہ فار ایگزامپل کب ہوتی ہے، صلح حدیبیہ کب ہوتی ہے، فتح مکہ کب ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی تھی۔ تو یہ اس سے ریلیٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ والا جو اب آج کا ٹاپک اور کل کا ٹاپک، دو ٹاپک میں ہم نے نا خلافت سسٹم کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ خلافت سسٹم ایم سی کیوز کے حوالے سے تو شاید اتنی اہم نہ ہو، جو یہ دو لیکچر ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے میں بھی پاسبل اتنے اہم نہ ہو خلیفہ میں سے، لیکن بینگ اے مسلم ہمیں اپنی خلافت سسٹم کا ایک تو پتہ ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ انٹرویو کے حوالے سے یہ دو لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر انٹرویوز تو ایسے ہوتے ہیں وہ خلافت سسٹم سے باہر ہی نہیں جاتے، لٹرلی سچ میں بتا رہا ہوں، کہ وہ خلافت سسٹم میں ہی آپ سے یا پاکستان افیئر کا زیادہ پوچھتے ہیں، یا خلافت سسٹم کا، جی مامون رشید کون تھا، فلاں کون تھا، عباسی خلافت کیا تھی، اموی خلافت کیا تھی۔ حالانکہ ہوتا یہ کچھ بھی مشکل نہیں، 4 خلافتے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، میجر جو 4 خلافتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ کبھی وہ سنا نہیں ہوتا یا پڑھا نہیں ہوتا، جن کو تو اسلامیات میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم چلیں یہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے اسلام سے پہلے جو ہے دوسرے ریلیجن تھے۔ اسلام بیسیکلی ایک نیو ریلیجن ہے، ابھی اسلام کو آئے 1442 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 610 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی نا، اسلام تو ہے تو بہت پرانا ریلیجن، مطلب اس حوالے سے کہتے ہیں، لیکن جو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور ڈکلیئر آپ نے کیا وہ بطور جو ہے دین اسلام کو، وہ تو 610 میں کیا ہے، ابھی 1400 سال ہوئے ہیں۔ کرسچینٹی بھی اس سے پرانی ہے، جو بنی اسرائیل کی قوم یہودی ہے وہ اس سے بھی پرانے ہیں، ہندوازم اس سے بھی کوئی 4-5 ہزار سال پرانے ہیں، بدھ مت اور یہ سارے ریلیجن۔ تو اسلام جو آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ سے وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کہ 571 میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام ڈکلیئر ہو گئے۔ 622 میں جو ہے نیو ایک آپ نے ڈومین 622 میں ہجری کیلنڈر اور جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی، اسلام کا اپنا ایک پراپر سسٹم شروع ہو گیا۔ پہلے تو اسٹرگل ہوتی رہی نا، 40 سال میں جب آ گئی تو 13 سال مکہ میں اسٹرگل کرتے رہے، 13 سال بعد آپ وہاں موو ہوئے تو وہ 622 اے ڈی بنتا تھا، 622 میں آپ نے وہاں پہ بنیاد رکھ دی ایک نیو سسٹم کی، ایک نیو ریاست کی، ریاست مدینہ، وہاں کے انتظامات آپ نے بہتر کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد پھر آپ نے خطوط لکھے ڈفرینٹ جو ہیں وہ بادشاہوں کو، ایران کے بادشاہ کو لکھا، جو ہے کسرا کو لکھا، ادھر جو ہے وہ نجاشی کو لکھا، ڈفرینٹ ایریا کے جو قبول کرتے گئے وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا۔ اب ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو جائے گی، مطلب ایک وہ پیغمبر اسلام ہے نا، انہوں نے اس طرح کا کوئی کسی کو ہنٹ دیا تھا کہ میری ڈیتھ ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی والی پچھلی جو میں نے آپ کو بتا دی وہی بات آ گئی کہ مکہ میں کفار نے ان کی ٹیچنگز کو نیگلیکٹ کیا، آپ جو ہے موو کر گئے 622 میں ایز اے بہترین پولیٹیشین، بہترین اسپرچول لیڈر، آرمی کمانڈر، جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا بھی کہ ان کی خصوصیات کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، اور امت کا کنسپٹ بن گیا کہ بھائی جی ایک امت ہے، مسلمان جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اور بڑی تیزی سے ٹیچنگ پھیلنا شروع ہوئی۔ اب دیکھیے گا اسلام جو ہے وہ جسٹ 1400 سال آپ کہہ لیں راؤنڈ اباؤٹ پرانا ہے، اور اس وقت جو دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 1.8 بلین ہے، اور بڑی تیزی سے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ریلیجنز میں مطلب جو تعداد ہے وہ ویسے اس وقت کرسچینٹی پہلے نمبر پہ ہے، اس میں جو ہے 2 بلین سے زیادہ ہے نا، ٹوٹل دنیا کی آبادی 7.8 بلین، آپ راؤنڈ آف کر کے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، 8 بلین لگا لیں، یہ اسپیسیفک نہیں ہے، اسپیسیفک میں نے میرا خیال پہلے لیکچر میں بتایا تھا، یاد وہاں سے کیجئے گا ایم سی کیو کے حوالے سے۔ 8 بلین دنیا کی تعداد لگا لیں آپ، کرسچن سب سے زیادہ ہیں وہ 2.5 بلین ہے، مسلمان جو ہے وہ 2 بلین ہے، عرب کہتے ہیں بلین کو،
2 ارب ہیں، پھر ہندو آ جاتے ہیں، پھر کچھ آ جاتے ہیں جو مطلب بدھزم کو، کچھ جو ہے کسی کو بھی نہیں مانتے، دیریے وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو اسلام جو ہے ایک مطلب ریلیجن جو نیو، لیکن وہ بڑی تیزی سے پھیلا ہے اور لوگ اس کی طرف بڑی تیزی سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور اچھا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے 632 میں، لیکن آپ اپنا کوئی سکسیسر نہیں بتا کے جاتے کہ میرے بعد کس نے لیڈ کرنا ہے جو ہے وہ قوم کو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی ریاست تو تھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وغیرہ، اور اگر بیٹے جس طرح 3 تھے ان کا کہتے ہیں کہ ڈیتھ بھی جلدی ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے کہ بعد میں لوگ ان کو نبی یا ان کے نقش قدم یا اس طرح ان کو فالو نہ کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی سکسیسر نہیں تھا، یکدم ڈیتھ ہوئی، ساری جو امت جو ہے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب کون لے کے چلے گا؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی ایک قبیلہ ہے، کوئی جگہ ہے، ان کا لیڈر ہوگا، کوئی اصول ہوں گے، اس کے مطابق ہی چلے گا نا، ورنہ تو جنگل کا قانون ہو جائے گا اگر کوئی لیڈر نہیں موجود، کوئی اسپیسیفک چیز نہیں بتائے گی کہ اس طرح کرنا ہے، رہنمائی اس طرح کرنی ہے، وہ تو پھر مطلب نہیں چلے گا. اب جو ہے لیڈر کے معاملے میں جو ہے یہ اٹھا کے خلیفہ کو سلیکٹ کیا جائے، اور خلیفہ جو ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ ڈپٹی ہوگا اور سکسیسر ہوگا. خلیفہ کا مطلب بھی ترجمہ جو یہ عربی کا لفظ ہے خلیفہ، اس کا مطلب بھی ہے ڈپٹی یا سکسیسر. ٹھیک ہے، سکسیسر کے ان کو فالو کرنے والا، ان کے بعد جو منصب پہ آئے گا، گدی نشین لگا لیں مطلب رف لینگویج میں اس کو. تو اب کس نے بننا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، امت کو کون لیڈ کر کے چلے گا؟ تو لیڈنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ تو اپنی زندگی میں بھی بتایا ہوا تھا، اور قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ بیشتر جگہ پہ آیا ہوا تھا، لیکن پراپرلی کوئی نظام موجود نہیں تھا کہ اب کس طرح کس کو ہم لیڈر بنا دیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بھی بیشتر جگہ پہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ پاک کی اور رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہے. ٹھیک ہے، اولو الامر کا ترجمہ مختلف طرح کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم اولو الامر سے مراد جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور خلیفہ سوورنٹی نہیں ہوتی خلیفہ کے بعد. ٹھیک ہے، وہ اقتدار کا مالک، اقتدار اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو قادر مطلق جس کو کہیں گے وہ اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، اس نے قرآن اور حدیث کے اصولوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اب جو ہے وہ انسرٹینٹی آئی کہ اب کس کو بنائے خلیفہ. تو اس میں پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیں، اور کچھ لوگوں نے سجیشن کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیں. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ ہسبینڈ تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز کمپینین تھے، بہت مطلب قریبی ساتھی تھے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا، عورتوں میں اسلام جو ہے وہ قبول کیا تھا سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے. اچھا، اسلام میں وومنس کی تو خلیفہ بنانے کا کوشچن ہی نہیں آیا. مطلب اس کو تھوڑے جو فیمنسٹ ہیں وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ کیوں خاتون کیوں نہیں بن سکتی، لیکن سوری ٹو سے جو اسلام میں کنسیپٹ ہے، باقی اس پہ مولانا یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ مفتی بہتر بحث کر سکیں. جتنا میں نے پڑھا ہے کہ وومن کے بنانے کا کنسیپٹ نہیں ہے جو ہے نا لیڈر. ٹھیک ہے، کچھ اس پہ مطلب قرآن مجید میں تو نہیں ہے کہ روکا نہیں گیا، لیکن ایک تو حدیث میں کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ قومیں برباد ہوگی جہاں پہ وومن کو لیڈر بنایا جاتا ہے. اس میں وجہ یہ نہیں انفیریئر شو کرنا نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ماں کا رول ہے، اگر وہ اتنا اس کو رتبہ دیا گیا تو وہ میل تو نہیں پرفارم کر سکتا نا. یہ رولز ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کہ فلاں رول فلاں بندے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میل کو کہا جائے جی بچہ پیدا کرو رکھو اپنے جو ہے وہ پیٹ میں، وہ تو نہیں رکھ سکتا، آرگن ہی نہیں اس کے اندر وہ موجود، فیمیل نہیں رکھنا ہے نا. تو مطلب مرد اور برابر برابر ضرور ہیں، ایکول ہیں، لیکن آئیڈینٹیکل نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کنسیپٹ سمجھنا چاہیے. فیمنسٹ موومنٹس وغیرہ بھی جو چلتی ہیں کہ آئیڈینٹیکل ہیں، آئیڈینٹیکل نہیں ہے، برابر ہے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب بہت کنفلکٹ آ رہا ہے میل میں فیمیل میں آپس میں جی بھی لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ 100 مارکس کا ایک پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 10 مارکس کے 10 کوشچن ایگزامینر آپ کو دے دیتا ہے. 10 کوشچن اس نے دے دیے، اور ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے.
دونوں کے 80 مارکس آ جاتے ہیں. جب رزلٹ آتا ہے دونوں کے 80 نمبر آتے ہیں, اس کا مطلب دونوں کے نمبر ایکول ہیں. یہی اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ مرد اور عورت ایکول ہے. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں, انٹلیکچوئل پاور. یہ اس کے اوپر ڈفرنٹ پھر وہ بحث ہو جائے گی, میں سمپل بات جسٹ جس میں کنفلکٹ نہ آئے وہ بات کروں گا. اچھا, یہ 80 مارکس دونوں کے آگے, اس کے اوپر بھی بہت بڑی سائنس ہے کہ کیا انٹلیکچوئل پاور میں کم ہے, کیا فزیکل پاور میں کم ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت علیحدہ ڈائیورس ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر اس چیز پہ 2 گروپ بن جائیں کہ نہیں فزیکل پاور میں بھی برابر ہے. ٹھیک ہے, ان کی پرورش زمانے میں ایسی کی جاتی ہے کہ بھاری سامان نہیں اٹھانا, یہ نہیں کرنا. اب کچھ معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں پہ فیمل زیادہ کام کرتی ہیں, مزدوری وغیرہ وہ کرتی ہیں, میل گھروں پہ رہتے ہیں. مطلب لٹرلی میں نے دیکھا ہے کئی ویلیجز میں ٹور وغیرہ ہوتے ہیں نا, فیلڈ وزٹس وغیرہ ہوتے ہیں, فیمل کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وہ فزیکلی کم ہے. ٹھیک ہے, فزیکلی اس کے انڈیورنس تو 2 میل بعض کا اس طرح ہوتا ہے, میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہوتے ہیں, دونوں ڈیوٹی کر کے آتے ہیں. فیمل آگے گھر کا کام بھی کرتی ہے, بچے بھی سنبھالتی ہے, اور میل ڈیوٹی کر کے بیڈ پہ پڑ جاتا ہے. تو کون پاور میں زیادہ ہوا. ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے بھی اس کے اندر ڈفرنٹ مطلب رائے آ جاتی ہے کہ یہ کیا سوشلی کنسٹرکٹ ہے یہ فینومینا کہ فیمل جو ہے, یہی نا, کیا یہ سوشلی کنسٹرکٹ ہے یہ چیز, یا یہ فزیکلی کنسٹرکٹ ہے. کیا یہ ہماری جو معاشرہ ہے اس نے یہ چیز بنا دی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بڑی اچھی مثال کے 2 بچے, وہ بچپن سے ہی ہم سبق پڑھتے ہیں, 2 بچے آتے ہیں اسکول سے پڑھ کے, ایک بچی گڑیا اور گڈا, دونوں لڑکے لڑکی کا نام سنبھلے, اور لڑکا کھیلنے باہر چلا جاتا ہے, لڑکی کچن میں ماں کے پاس چلی جاتی ہے. اس پہ پھر ڈفرنٹ بحثیں ہوتی ہیں, یہ بڑا لمبا چلا جائے گا. اب یہ کہتے ہیں کیوں فیمل کیوں نہیں کھیلنے گئی اور میل کچن میں کیوں نہیں چلا گیا. تو یہ لمبی بحث ہے. فی الحال میں آپ کو خلافت کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں 10 نمبر کا 100 نمبر کا پیپر آیا, اس میں 10 کوشچن تھے, دونوں کے 80 مارکس آ گئے. اس کا مطلب دونوں برابر ہیں, ایکول ہے. یہی اسلام کہتا ہے دونوں ایکول ہیں, لیکن آئیڈینٹیکل نہیں ہے. آئیڈینٹیکل سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے پہلے کوشچن نمبر 1 میں میل کے 8 نمبر ہوں, فیمیل کے 9 نمبر ہوں. کوشچن نمبر 2 میں ایک کے 7 نمبر ہوں, ایک کے 6 نمبر ہوں. تو یہاں پہ جب لیڈرشپ کی بات آ رہی ہے تو مے بی پاسبل میل کے یہاں پہ 9 نمبر بنتے ہوں, وہ زیادہ اچھی کر سکتا ہو, فیمیل نہ کر سکتی ہو. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بھی آ سکتا ہے, کچھ میں نے اس میں جو پڑھا کہ فیمیل بیسیکلی جو اس کے پرابلمز ہوتے ہیں, جیسے پریگنینسی کا میٹر ہے, تو اس دور میں وہ کس طرح سنبھالے گی حکومت کو. فیصلے کے اس وقت تھوڑی سی اس کی جو ول پاور ہوتی ہے وہ کم ہوئی ہوتی ہے, یا جو ان کے پیریڈز کے ڈے ہیں اس کے اندر بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لیڈر کے حوالے سے, لیکن اس کے اوپر بہت لمبی بحث ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں کہ خلافت میں 2 کے اوپر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے. تو زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا, اور وہاں یہ نہیں تھا کہ آپس میں لڑائیاں اس چیز پہ تھی کہ نہیں کہ میں نے بننا ہے میں نے بننا ہے, وہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری سمجھا جا رہا تھا کہ کس نے سنبھالنا ہے, کون اس مطابق ہے. اور اسلام میں خلیفہ ووٹنگ سے نہیں ہوتا. اسلام میں جو خلیفہ کا ہے وہ یہ ہے, مجلس شورا کا ایک ان کے اندر کنسیپٹ ہوتا ہے, مجلس شورا. مجلس شورا میں پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں, کچھ جو دیندار لوگ ہوں گے تقوی کے حساب سے, انٹلیکچوئل لوگ ہوں گے, مطلب وہ لگا لیں گے 20 سے 25 بندے ہو گئے جو انٹلیکچوئل ہے. وہ کہیں گے کہ یار کس بندے کو, اور اس میں کوئی نومینیٹ نہیں کرے گا کہ میں بننا چاہتا ہوں جی, جیسے ہمارے تو ادھر پوری تشہیر ہوتی ہے 8 بندے نومینیٹ ہوتے ہیں, ڈیموکریسی. اسلام کی ڈیموکریسی علیحدہ ہے, اسلام کی ڈیموکریسی, اسلام کی جمہوریت علیحدہ ٹائپ کی ہے. اچھا, سوری ٹو سے امریکہ کے سسٹم کے بہت کلوز ہے. جو اسلامی طریقہ کار ہے نا چوز کرنے کا, جیسے وہ ڈیموکریٹس اپنے بناتے ہیں, وہ کالج بنا لیتے ہیں, الیکٹورل کالج کے 80 بندے اب سلیکٹ کریں گے, پہلے لوگ دیں گے, پھر اس طرح 80 بندے سلیکٹ کریں گے. تو پریزیڈینشیل سسٹم, پریزیڈنٹ جہاں پہ لیڈ کرتا ہے, پریزیڈینشیل سسٹم سم ہاؤ قریب تر ہے اسلام کے سسٹم کے. ایک مجلس شورا بنتی ہے, وہ ان میں سے بندے کو نومینیٹ کرتی ہے, وہ اس کو بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا, اس میں نا 4 خلافتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, ان کی ڈیٹس یہ زیادہ 4 امپورٹنٹ ہے. راشدین خلافت 632 میں آپ وسلم کی ڈیتھ ہوئی, تو 632 میں پہلے خلیفہ آگے کہ چلیں جی اب امت مسلمہ کو جو خلیفہ ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب ہوتا ہے کہ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, اب یہ لے کے چلیں گے. اچھا, 632 سے 661 تک 4 خلیفہ راشدون, 4 خلیفہ جو رائٹ خلیف بھی جن کو کہتے ہیں, رائٹ کیلیف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے یہ چاروں لوگ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 لوگوں نے 30 سال جو ہے خلافت کی ہے، 632 سے لے کے 661 تک۔ اس کے بعد پھر کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت یہاں پہ اینڈ ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ مملوکیت سٹارٹ ہو گئی تھی، بادشاہت سٹارٹ ہو گئی تھی، یا فیملی کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت علی کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ اور جو ہے اپنا دوسرے جو تھے یزید، ان کا چکر چل پڑا تھا نا۔ تو پھر پہلے اموی خاندان آ گیا، اس نے 661 سے 750 تک کی، پھر عباسی خاندان آ گیا جس نے 750 سے 1258 تک کی، پھر عثمانی آ گئے جنہوں نے 1517 سے 1924 تک کی۔ اچھا، ان کو اب ہم نا باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلے راشدون کا دیکھ لیتے ہیں، پھر اموی خلافت، پھر عباسی، پھر عثمانی۔ آپ نے یہاں پہ یہ 4 دیکھ لینی ہے فی الحال، کہ میجر 4 خلافتیں ہیں: راشدون، اموی، عباسی، عثمانی، آٹومن عثمانی خلافت کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم پہلے راشدون سے کوئی این سی کیو اور انٹرویو میں تو خاص طور پہ وہاں سے وہ پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی۔ اچھا، اس کے اندر دیکھیے گا کہ حضرت جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، حضرت علی اسٹرانگ کنٹینڈر تھے کہ ان کی مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے بھی تھے اور ایک ہی کلین تھا، تو وہ اسٹرانگ کنٹینڈر تھے، لیکن میجورٹی نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فادر ان لا بھی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اور ان کے زمانے میں یہ ہے کہ جو ایکسپینشن ہے وہ عربین پیننسولا جو عرب ہے، سعودی عرب ہے، اس میں ہی زیادہ رہی۔ یہ اگر مطلب دیکھیں عربین پیننسولا اس طرح کا کچھ کر کے بن جاتا ہے، یہاں پہ یہ سعودی عرب، یہ ایشیا کا ہی پارٹ ہے نا عربین پیننسولا۔ یہ میں نقشے آپ کو پڑھاؤں گا جب جیوگرافی میں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی خطے کے اندر موجود رہی، یہاں پہ کہیں پہ جو ہے ڈفرنٹ مطلب کنٹریز، سیریا، یمن اور یہ ساری کنٹریز آ جاتی ہیں۔ تو اسی خطے کے اندر جو ہے نا موجود رہی تھی خلافت، دوسرے کانٹیننٹس کے اندر نہیں گئی۔ یہ عربین پیننسولا کہتے ہیں جزیرہ نما، یہ کیونکہ پانی کے اندر ہے، اس کو 3 جگہ سے پانی لگتا ہے، یہ جو اس کو ہم مڈل ایسٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں، مڈل ایسٹ جہاں پہ آئل زیادہ ہے، یو اے ای، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، عمان، سیریا، یمن، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اسلام جو ہے پھیلا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں، ان کی 2 سال رہی اور ان کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق، یہ اکثر پوچھ بھی لیتے ہیں اور پیپر میں بھی آ جاتا ہے کہ کوشچن آ جاتا ہے کہ کون سے خلیفہ خلفۂ راشدین میں سے ایسے ہیں جن کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ 3 خلفاء کو شہید کیا گیا ہے، ایک کی صرف نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، باقی 3 جو خلفاء ہیں خلفۂ راشدین میں سے، ان تینوں کو شہید کیا گیا ہے۔ چلیں جی اگلے خلیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا، اور ان کا جو عرصہ ہے وہ 633 سے 644 تک رہا، آلموسٹ یہ 11 سال بنتے ہیں۔ پہلے والے 2 سال رہے، یہ 11 سال رہے۔ ان کو چوز کیا گیا کہ یہ سکسیڈ کریں گے، اور انہوں نے جو ہے پھر پرشیا اور سیریا کو جو ہے وہ فتح کیا تھا۔ پرشیا ایران والا حصہ اور سیریا شام کو کہتے ہیں، شام اور ایران کو فتح کیا انہوں نے۔ اور اس سے پہلے یہ بیزنٹائن امپائر، اچھا اسلام سے پہلے نا، یا اس سے پہلے بلکہ سیولائزیشن اگر ہم پڑھیں نا دنیا کی تہذیب میں شروع کی، یہ ڈیموکریسی ملک، یہ تو سارا 1950 کی بات کی باتیں ہیں نا جو زیادہ بنا ہے۔ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے امپائر ہوتے تھے، رشین امپائر، بیزنٹائن امپائر، رومن امپائر، ٹھیک ہے۔ وہ موویز بھی بنی ہوئی ہیں، انگلش موویز ان کے اوپر، امپائرز کے اوپر، اور وہ جنگیں، اسپارٹا کی جنگیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو پہلے امپائر ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بیزنٹائن امپائر سے پرشیا اور سیریا، ایران اور شام کو آزاد کروایا تھا، اور اس کے علاوہ ایجپٹ، فلسطین، عراق، ان ایریاز پہ بھی آپ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تقریباً 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل کے ایریا کو فتح کیا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، مطلب آلموسٹ 8 لاکھ لگا لیں، تو انہوں نے 22 لاکھ، مطلب 3 پاکستان آپ لگا لیں کہ ان ایریاز کو انہوں نے فتح کیا، 3 پاکستان جتنا ایریا۔ اس کے اندر ارد گرد کے جو کانٹیننٹس ہیں، مطلب یہ افریقہ کے اندر بھی یہ اسلام کو لے کے گئے، اور کچھ حد تک جو ہے وہ یورپ کے اندر بھی اسلام کو لے کے گئے، مطلب 3 کانٹیننٹس پہ اسلام پھیل گیا،
3 कॉन्टिनेंट्स पे, ठीक है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है बरे आजम, इन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इस्लाम को फैला दिया। अच्छा 11 साल बाद जो है वो फिर आ जाते हैं इनके बाद हजरत उस्मान गनी। अच्छा ये भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा जो है खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा लंबी खिलाफत किसकी है, बल्कि ये पीएमएस के पेपर में, पीएमएस के इस्लामियत के पेपर में आया भी था क्वेश्चन। तो वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इनकी खिलाफत जो है वो 12 साल रही है। खुलफाए राशिदीन में सबसे छोटी खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है 2 साल, और सबसे ज्यादा हजरत उस्मान गनी की है 12 साल। हजरत उमर फारूक की हमने देखी कितनी थी, 11 साल। और इन्होंने कुरान को कंपाइल किया। पहले आपको पता है कुरान मजीद लिखने का इतना सिस्टम नहीं होता था, तो पत्थरों पे कुछ आयात, पत्तों पे, ठीक है, कपड़ों के टुकड़ों पे उनके ऊपर लिखी जाती थी, डिफरेंट जगह पे मौजूद था, तो इन्होंने सारे कुरान मजीद को एक जगह इकट्ठा किया। अच्छा लोग कुछ यहाँ से थोड़ा सा मुसलमानों में मसले आना शुरू हुए जो है इनके दौर में। वो ये हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने जो खलीफा या जो रूलर मुकर्रर किए ना, वो अपने रिश्तेदारों को मुकर्रर किया, उमवी लोगों को। ये उमवी खानदान से थे बेसिकली। तो अमीर माविया भी उमवी था, तो अमीर माविया को इन्होंने लगा दिया था गवर्नर, कुछ और ओहदे अपने लोगों को दिए। तो ये तो मतलब देखें राइट गाइडेड खैलिश है, इन्होंने अपने मुताबिक तो ठीक दिए होंगे, लेकिन वो इन पे इल्जाम ये लगा के नहीं जी ये गवर्नमेंट को जो है एक तो लोगों को जो है वो अपने लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, और दूसरा ये कहा गया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंटली खर्च कर रहे हैं पैसों को, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, और 656 के अंदर इनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को। अच्छा यहाँ से फिर इस्लाम में ना जो कन्फ्लिक्ट आने शुरू हुए, जरा शिया सुन्नी वाले, और वो आखिर तक चलते आ रहे हैं, अब तक वो नहीं मतलब खत्म हुए। वो यहाँ से थोड़े से शुरू हो गए, सिविल वार शुरू हो गई आपस में, जंगे मतलब आपको पता है सफीन और जो है वो हुई थी, उनकी डिटेल में हम नहीं जाते। अच्छा उसके बाद जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। और यहाँ पे मुसलमानों में थोड़ी सी फाइट शुरू होगी कि उस्मान के बाद जो है हजरत उस्मान गनी के बाद किसको सक्सेसर बनाना है। लेकिन चूंकि जो ये 4 लोग हैं, ये 4 खलीफे हैं, खुलफाए राशिदीन है, ये जो भी था आपस में, अब चाहे लड़ाई कंफ्लिक्ट शुरू हो रहे थे, लेकिन ये राइट गाइडेड पीपल थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोग थे, ठीक है। इनकी ऊपर कम लोग, कोई ऐसे नहीं था कि हर बंदे की आवाज उठा दे, लेकिन अंदर जो कुछ ख्वारिज लोग थे, जो मुनाफिक लोग थे, वो आपस में लड़ाई डलवाने के लिए पैगाम तो थोड़ी बहुत फूट शुरू हो गई, ठीक है। और इनको जो है खलीफा बना दिया गया, और इनकी जो खिलाफत है हजरत अली की, वो 656 से 661 तक, ये 5 साल ऑलमोस्ट बनते हैं इसमें रही। अच्छा इनकी जो खिलाफत है वो ऑलमोस्ट जो है वो 5 साल रही है। और इसके बाद ये है कि इनके मुकाबले में हजरत अमीर माविया थे, हजरत लगा रहा हूँ मैं अमीर माविया के साथ, कुछ को शायद हो सकता है नागवार गुजरे, तो ये हमने एमसीक्यूज के हवाले से इसको प्रिपेयर करना है, हमने इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। वो वाला बॉक्स देखना जरा नुक्कर में जो पड़ा मेडिसिन का, उसमें होगी। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा तो क्योंकि जो है इनके बारे में काफी अहादीस वगैरह भी मौजूद है कि ये जो हैं जन्नत में जाएंगे इस तरह करके। तो हाँ औलादों में जो लड़ाई होगी वो एक अलग टॉपिक था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इतना वो नहीं था। हाँ एक दो जंगे हुई, जंगे सफीन और जंगे जमल वगैरह। तो ये है कि इनको जो है वो शहीद कर दिया गया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 661 में। 5 साल इन्होंने खिलाफत की। अच्छा इनकी खिलाफत के बाद, क्योंकि मेन ये सारे लोग थे, अब मसला ज्यादा मतलब थोड़ा सा गंभीर शुरू हुआ। इसलिए कई लोग कहते हैं कि जो खिलाफत है वो यहाँ पे खत्म हो जाए, तो यहाँ पे नहीं, इससे आगे भी, इससे आगे जो है ना हजरत हसन को, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया गया अपना 5वां। अच्छा अब जब हजरत इधर से बनाया गया हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खलीफा, तो ये जो थे हजरत अमीर माविया, ये गवर्नर थे बेसिकली, इनको हजरत उस्मान गवर्नर बना के गए थे। तो
انہوں نے مطلب یہاں سے ڈوول ہو گئی. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی کہ 2 خلیفہ اسلام میں نہیں ہو سکتے، کہ اس طرح کی حدیث بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے ضعیف ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر 2 خلیفہ موجود ہوں تو ان میں سے ایک کا قتل کر دیا جائے. اسلام میں ایک امت ہوگی اور ایک ہی خلیفہ ہوگا. اب ادھر سے حضرت جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. دوسری طرف امیر معاویہ جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا. امیر معاویہ غالباً شام والی طرف ہوتا تھا، ہاں شام کی طرف اب ہوتا تھا، یہ وہاں کا گورنر تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تو اب حکومت کیونکہ پھیل چکی تھی، پہلے حکومت کنفائن تھی، ایک جگہ پہ موجود تھی، تو وہ آپس میں مشاورت کر کے مجلس شورا بتا دیتی تھی کون ہوگا. اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ان دونوں میں سے خلیفہ کون ہے. اب لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی اس بات پہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں یا امیر معاویہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بس 5 ہی تھے، حضرت حسن پہ خلافت ختم ہوگی، اس کے بعد مملوکیت بادشاہت کا نظام شروع ہوا اور آگے بادشاہت چلی ہے، خلافت نہیں چلی. لیکن پی پی ایس سی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ خلافت میں کنسیڈر کرتے ہیں. یہ اگلی جو خلافت اموی خلافت چلے گی نا حضرت امیر معاویہ سے، اموی کے بعد عباسی چلے گی، عباسی کے بعد جو ہے وہ عثمانی چلے گی، تو پی پی ایس سی میں تو وہ ڈائریکٹ پوچھیں گے جی کون سا خلیفہ تھا. اس لیے ہم نے اس حساب سے اس والے سے چل رہا ہے، ہم مطلب اس کو مزید بحث اور اس میں نہیں لے کے جائیں گے. اچھا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لڑائی مسلم امہ ڈیوائیڈ نہ ہو جائے، مسلم امہ ڈیوائیڈ نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرنڈر کر دیا امیر معاویہ کے حق. حضرت امیر معاویہ کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں خلیفہ مطلب مدینہ سے میں رول کرتا رہوں، وہ وہاں رول کرنا شروع کر دے شام سے، ٹھیک ہے، تو مسئلہ بن جائے گا. ہوگا یہ کہ آپس میں لڑائیاں جنگیں شروع ہوں گی. پہلے بھی 2 جنگیں ہو چکی تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین، آپس میں ہی مسلمانوں کے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خوارج کرا رہے ہیں، منافق کرا رہے ہیں، تو مسلمانوں کو یونائٹ ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، خلافت اگر حضرت امیر معاویہ کے پاس چلا جائے، تو انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی. امیر معاویہ سے جو خلافت چلی اس کو کہتے ہیں اموی، کیونکہ یہ اموی خاندان سے تھے، تو اس کو پھر اموی ڈینیسٹی ویسے بادشاہت کو کہتے ہیں، اموی خلافت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن پوچھنا ہے نعمان؟ یا ویسے ہاتھ کھڑا کیا ہے آپ اس میں پوچھ لیں، ٹائم کم ہے، 10 منٹ میں نے بھی کافی سارا کور کرنا ہے. ٹائپ کر کے پوچھ لیں اگر کوشچن پوچھنا ہے. ویسے ہی کھڑا ہو گیا ہاتھ تو میں اس کو لوور کر دیتا ہوں. اچھا، یہاں سے کہتے ہیں کہ جو خلافت کا سسٹم ہے وہ الیکشن سے ختم ہو کے ہیریڈیٹری پہ، سکسیشن پہ چلا گیا، کیونکہ امیر معاویہ کے بعد جو ہیں وہ خلیفہ جو بن گیا تھا یزید. تو یہاں پہ پھر وہ مسئلہ بن گیا. پھر وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت امام حسین سے فائٹ کرنے گئے، وہ صحیح خلافت نہیں چلا رہا تھا. خلیفہ کو تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ چلنا چاہیے نا. اچھا حضرت امیر معاویہ پہ بہت زیادہ کنفلکٹ نہیں ہے لوگوں کا، صحابی مانا جاتا ہے، کافی احادیث وغیرہ بھی موجود ہے. لیکن اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یزید والے معاملے پہ تو پھر سارے لوگ ہی متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے غلط تھا. اور وہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ درمیان کا عرصہ جو ہے اسلام میں کنفلکٹڈ ہے، اور اس کنفلکٹ کی وجہ سے آج تک جو ہے نا شیعہ سنی کی جنگ جاری ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے اموی خلافت تھی، دوسرے جو لوگ تھے وہ عباسی خلافت کا حصہ بنتے تھے. ٹھیک ہے، جو مطلب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مطلب قریش کے قبیلے بنو ہاشم اور یہ ان سے ریلیٹڈ تھے. عباسی جو لوگ تھے، یہ جو کلین تھا، خاندان تھا، وہ عباسی میں آتا تھا، یہ عموی آتے تھے. اب 2 جگہ پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے خلافت آپس میں. لیکن امیر معاویہ تک مان لیا گیا تھا، امیر معاویہ کو مان لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی رہے ہیں، جلیل القدر صحابی بھی ہیں، کافی ساری روایات بھی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب آگے یزید آیا تو پھر مسئلے مسائل، پھر تو وہ ساری امتی متفق ہے نا کہ مسئلے مسائل تھے. اچھا یہ صرف ٹائم لائن دیکھ لیں کہ پہلے جو اموی خلیفہ تھے وہ تھے معاویہ 1، اور جو آخری اموی خلیفہ تھے وہ ماروان 2 تھے. یہ باقی کسی نے ویسے زیادہ انٹرسٹ ہو اس کو پھر وہ ایکسپلور کر سکتا ہے کہ معاویہ کے بعد یزید 1 آ گیا، پھر معاویہ 2، ماروان 1، عبد المالک، ابو الملک سلیمان، عمر 2، یزید 2، ہشام، الولید اور ماروان 2. جو میجر اگر یاد رکھیں، وہ اتنی اگر ڈیٹیل میں نہیں جاتے عام طور پہ، تو پہلے اموی خلیفہ تھے معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری اموی خلیفہ تھے ماروان 2. یہ بھی آپ یاد رکھ لیں تو کافی ہے. اور یہ خلافت کب سے کب تک چلی؟
661 से लेके 2 मिनट कितना बताता है 750, 661 से लेके 750 तक चली, ऑलमोस्ट 90 साल। खिलाफत राशिदा कितने साल चली थी? चारों की मिला के 30 साल। पहली खिलाफत राशिदा 30 साल चली, उमवी खिलाफत 90 साल चली। उसके बाद आ जाते हैं अब्बासी खिलाफत पे। ठीक है, अब अब्बासी खिलाफत जो है वो ज़ाहिर बात है जो दूसरा कलैन था हजरत अब्बास की मुनासबत से भी उसको नाम दिया जाता है अब्बासी खिलाफत। वो कोशिशें कर रहा था, वो सुन्नी मुस्लिम आमतौर पे ज्यादा उमवी खिलाफत को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और वो कहते थे कि पहले 3 खलीफा तो मतलब सही चुने गए हैं, और जो शिया थे वो हजरत अली को खिलाफत, और वो कहते थे कि इधर ही अब रहनी चाहिए हजरत हसन, और इधर से शाख आगे चलनी चाहिए खिलाफत की। और वो आज तक मतलब ये कन्फ्लिक्ट जो है शिया सुन्नी का वहां से लेके अब तक चल रहा है। अच्छा, दूसरी खिलाफत जो थी, उमवी खिलाफत को तो हमने डिस्कस नहीं कर लिया। हाँ, ये वही वाले पॉइंट है, उमवी को तो हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरी खिलाफत आ जाती है जी अब्बासी खिलाफत। अब्बासी खिलाफत 750 से लेके 1258 तक रहती है। ठीक है जी, 750 में उमवी खलीफा अब्बासी खलीफा आ जाते हैं, और अब्बासी जो लोग हैं वो कवर कर लेते हैं और अपना खलीफा जो है उसको नामजद कर देते हैं और बगदाद से रूल करते हैं। जो उमवी लोग थे ना, इससे पिछली खिलाफत थी, सबसे पहले जो 4 खलीफा थे उन्होंने मदीना को अपना कैपिटल रखा था। ठीक है, मदीना और मक्का को। जो उमवी खलीफा थे हजरत अमीर माविया से शुरू हुए, उन्होंने शाम को अपना, दमिश्क को, दमिश्क कैपिटल है, उसको अपना सेंटर रखा था। देखें, एक सेंटर भी तो होगा ना, खिलाफत चल रही है कि कहाँ से अहकाम जारी होंगे। तो वो उनको क्योंकि सीरिया का गवर्नर बनाया गया था हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, तो उन्होंने वहीं से अपनी खिलाफत का आगाज कर दिया था। उनके मुकाबले में मैंने बताया हजरत हसन इधर से हुए थे, लेकिन वो सरेंडर करके उन्होंने कहा ऐसे लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, यही कर लें खिलाफत। तो 750 तक जो है, हाँ जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, तो जिस तरह जो है 750 तक तो उनकी खिलाफत चलती रही, और उन्होंने जो मरकज अपना दमिश्क को रखा, शाम को रखा। लेकिन 750 में उमवी खिलाफत को ओवरथ्रो कर दिया गया, रिबेलियन हुई, और अब्बासी खिलाफत स्टार्ट होगी। अब्बासी लोगों ने अपना जो सेंटर है वो बगदाद को रखा, अराक को रखा। ठीक है, और ये जो अब्बासी खिलाफत है इसको कहते हैं कि ये गोल्डन एज थी। इसके अंदर लिटरेचर, लर्निंग, कोर्ट लाइफ, बड़ी तरक्की वगैरह होगी अब्बासी खिलाफत में। अब्बासी खिलाफत में वो मामून रशीद, वो यूं पूछ लेते हैं कोई से 2 अब्बासी खिलाफत के नाम बता दें, आपको 2 बंदों के नाम पता होना चाहिए, इंटरव्यू के हवाले से भी। वो पूछ लेते हैं जी उमवी खिलाफत के कोई से बता दें 2 बंदों के नाम, 3 के बता दें। खुलफाए राशिदीन के कौन से थे? खुलफाए राशिदीन पे ज्यादा जोर देना है आपने। उसमें जो मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताए हैं कि सबसे लंबी खिलाफत किसकी, सबसे छोटी किसकी, पहले कौन से, आखिरी कौन से, शहादत किन 3 की हुई, नेचुरल डेथ सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुई। इस तरह उमवी जो उसके बाद आई, सबसे पहले अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और आखिरी उनके मारवान 2 हैं। यही 2 नाम याद रख लें बस। फिर अब्बासी खिलाफत में से इस तरह आप नाम याद कर लें। ये चार्ट भी मैं इसका आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो सबसे पहले आए थे वो आए थे अब्दुल्ला अस-सफरा। ये देखिएगा, अब्दुल्ला अस-सफरा। और आखिरी जो हैं वो अगले पेज पे होंगे, मोतसिम बिल्ला। अब्दुल्ला अल सफरा पहले थे, फिर मंसूर आया, फिर मेहदी आए, फिर अल हादी, अल राशिद, अल अमीन, अल ममून। ये वही आ गए ना, रशीद, अमीन, ममून, वो जिनका हम पढ़ते हैं, ममून रशीद, अमीन रशीद, ये वो वाले खलीफा, ये ज्यादा अहम है। इनका दौर वो पूछ लेते हैं अक्सर इन 3 का, क्योंकि ये तो बचपन से हम सबक में भी पढ़ते आ रहे हैं ना, ममून रशीद, अमीन रशीद, ये। फिर मोतसम, हारूनुल वतीक, ये सारे नाम चलते जाएंगे। इसमें आप जस्ट पहले का नाम याद रख लें, जो हमारे खलीफा थे अब्दुल्ला अस-सफरे। इसमें से फिर आपने ये 3 याद रखने हैं, रशीद, नहीं नहीं है वो जो इमाम मेहदी, वो तो दोबारा पैदा होंगे ना। खैर मुझे इतना नहीं है, ये इमाम मेहदी ये अलहदा नाम है। ठीक है, ये इमाम नहीं है, ये जो खलीफा है ये इमाम नहीं है, इमामों वाला सिस्टम अलहदा है। ये खलीफा है जो लीड करते हैं। ठीक है, ये तो काफी सारे मतलब 90 से ऊपर है मेरे ख्याल खलीफा होते हैं। अच्छा, इनमें आखिरी जो खलीफा हैं वो थे जी मोतसिम बिल्ला, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अल मोतसिम।
ان کو پھر جو ہے آ کے ہٹایا تھا کس نے؟ ہلاکو خان نے. ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ جو ہے چائنا والی طرف کے تھے منگول، یہ وہاں سے آئے تھے اور موتسم باللہ کو انہوں نے ہٹا دیا تھا. بلکہ کہتے ہیں کہ موتسم باللہ کو زنجیروں میں جکڑا تھا انہوں نے، اس نے ہلاکو نے، اور اس نے کہا تھا پھر کہ یہ تمہارے گیٹ بھی سونے کے ہیں، تمہارا تخت بھی سونے کا ہے، تمہارے سپاہیوں کی تلواریں بھی سونے کی ہیں، اب یہ سونا مجھے کھا کے دکھاؤ. وہ جو تھا نا ہلاکو خان، ہلاکو تھا کہ غالباً چنگیز آیا تھا یا ہلاکو آیا تھا، یہاں اگلی سلائڈ میں لکھا ہوگا. اس نے پھر کہا تھا کہ یہ سونا کھا کے دکھاؤ. وہ اس نے کہا جی میں سونا کیسے کھاؤں؟ معتصم باللہ نے، جو عباسی خلافت کے آخری خلیفہ تھے. تو اس نے کہا پھر بنایا کیوں اتنا تم نے، مطلب باقی چیزوں پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کیوں نہیں لگایا پیسہ لوگوں پہ، حالانکہ وہ تو خود بھی بڑا ظالم تھا. خیر یہ ایک مطلب ایسے واقعہ جو میں بتا رہا ہوں. تو آپ اس میں اب کیا یاد رکھیں گے؟ آپ یاد رکھیں گے جو عباسی خلافت ہے اس میں الصفرہ اور آخری جو ہے معتصم باللہ وہ تھے. یہ